بیٹیوں کی قربانیاں نہ دیں۔ جی ہاں ساتھیوں، جس طرح پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آج بھی اسی طرح عورتوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے ہی ذبح کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں اور ان کی عزتوں کو نیلام کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں، کس طرح سے؟ دیکھیں ساتھیوں، ہم لوگ اپنی بیٹیاں، اپنی عزتیں گھروں سے نکال کر کے ہم لوگ ان کو سکول، کالج، یونیورسٹیاں، اکیڈمیاں اور دینی مدارس اور جتنے بھی آج نیٹ ورک عورتوں کو گھروں سے نکالنے کے بن چکے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح پہلے باپ، ماں، بھائی، شوہر، بیٹا اپنی ماں، بہن، بیویوں، بیٹیوں کو بازار میں جانوروں کی طرح بیچ دیا کرتے تھے، اسی طرح سے آج بھی ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو جانوروں کی طرح بیچ رہے ہیں۔ کس طرح سے؟ دیکھیں ساتھیوں، ہم لوگ اپنی عزتوں کو گھروں سے نکالتے ہیں، اسکول، کالج بھیجتے ہیں، تو وہاں پہ رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری بہن بیٹی دین سے دور ہو جاتی ہے، پردے سے آزاد ہو جاتی ہے، محرم نامحرم کی تمیز بھول جاتی ہے، اور آج وہی تعلیم یافتہ عورت پہ لاخر کتبہ اٹھا کر کے اس دراہے پہ لے آئی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ مگر افسوس کہ ہم لوگ ایک لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں سوچتے کیا اللہ اور اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے جو اس پہ چل کر کے، جس کو حاصل کر کے ہماری بیٹی آج یہاں تک پہنچ چکی۔ تو ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور ہی تو کر رہے ہیں۔ تو آج سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزتیں، ہماری شرمیں بچ جائیں، گھروں میں رہیں، تو ہمیں اس کے لیے نظام کو بدلنا ہوگا۔ نظام کو بدلنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو دین سے جوڑنا ہوگا۔ دین اسلام کی تعلیمات جب ہماری نسلیں لیں گی تو پھر ہی اسلام نافذ ہوگا نا۔ اسکول، کالج میں تو کافروں کی تعلیم ہے، اور کافروں کی تعلیم سے جو مزین حضرات ہیں وہی تو کافروں کا نظام چلا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یقین کیجئے ہم بھی اسی باپ کی طرح، اسی بھائی کی طرح، اسی بیٹے کی طرح اور انہی لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جو اپنی عزتوں کو نیلام کرتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے۔ خدا کے لیے بدل جائیے، بچ جائیے اور اپنی بہنوں بیٹیوں کو گھروں میں واپس لے آئیے۔ اور جس طرح ہماری نانیاں، دادیاں، پردادیاں رہا کرتی تھیں گھر میں صوم و صلات کی پابند، نیک، پرہیزگار، متقی، شرم و حیا کے ساتھ اس طرح لپٹی رہتی تھیں کہ نامحرم کی نگاہ اپنے جسم پہ پڑنے نہیں دیتی تھیں، اپنی آواز کسی غیر کو سناتی تک نہ تھی۔ غور کیجئے، یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم آج تعلیمات اسلامیہ کے نور سے خود بھی روشن ہوں گے اور اپنی نسلوں کو بھی روشن کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیے سے دیا جلتا جائے گا اور نفاذ اسلام کی راہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہموار ہو جائیں گی۔ اگر ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو اسی طرح گھروں سے نکالتے رہے تو یقین کیجئے آج جا بجا چھوٹی سے چھوٹی بچی بھی اپنی عزتیں گنوا کر کے شرم و حیا سے دور سہمی ہوئی گھر جاتی ہیں، گھر آتی اور بستوں کے بوجھ تلے دبی رہتی ہیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں آج تعلیم کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس قدر ہولناک ہے کہ اس کی اگر میں یہاں پر تفصیلات بتانا شروع کروں تو یقین بہت وقت درکار ہوگا۔ خدا کے لیے اپنی عزتوں کو بچائیں، ان کو گھر میں سینہ پرونا سکھائیں، شرم و حیا کی چادروں میں ان کو سمیٹ لیجئے، ان کو گھرداری سکھائیے، چھوٹے بڑے کی پہچان کروائیے، حلال و حرام کی تمیز کروائیے، نیکی، پاکی، پلیدی کے بارے میں اس کو آگاہی دیجئے، اور اس کو سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی عزتوں کو وہ اپنا اگر محفوظ رکھنا چاہتی ہیں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ محفوظ رہیں، تو صرف گھر کی چار دیواری ہے۔ گھر کی چار دیواری کے باہر ہر طرف درندگی چھا چکی ہے، بہنیں بیٹیاں نیلام ہو رہی ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ نظام کافروں کا ہے، اور کافروں کا نظام اسی صورت میں ختم ہوگا جب اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نافذ ہوں گی، عام ہوں گی، اور ہر طرف تعلیمات اسلامیہ کے نور سے امت مسلمہ روشن ہوگی۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔